السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم نامور عالم دین، مفسر قرآن اور مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں جو ماہ صفر المظفر اور ہجرت رسول کے حوالے سے ہے۔ آپ کا یہ بیان حیدرآباد کی راجندر نگر کی بڑی مسجد میں ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ سفر کا ہے اور سفر کی آج 25 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ، سفر کے نام کے ساتھ المظفر کا لفظ لگتا ہے۔ سفر المظفر، سفر کا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، جس میں مرادیں پوری ہوں، کامیابیاں ملیں، کامرانی حاصل ہو۔ اور یہ اس لیے کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ شادی بیاہ، سنتیں بالکل بینڈ تھا کہ اگر اس مہینے میں یہ کام کیے تو خیر و برکت اڑ جائے گی، نحوست آ جائے گی گھروں میں۔ اسلام نے اس خیال اور اس فکر اور اس سوچ کی تردید کی، باطل کیا کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ نحوست پیدا کرے۔ لا الہ الا اللہ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اسلام نے اس سوچ کو، اس فکر کو جو عربوں میں پیوست تھی، سرایت کیے ہوئے تھی، اس کا کھنڈن کیا، تردید کی، باطل کیا۔ جیسے ہمارے یہاں محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، شادی بیاہ اس پر بینڈ لگا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو گھر کی عورتیں نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی تردید کی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ ہو تو ان میں نحوست آئے، بلکہ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جبکہ آپ کی عمر 40 سال ہے، 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال ہے، 15 سال کا فرق ہے۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال، بھرپور جوانی، صادق الامین، اور زوجہ محترمہ طاہرہ، پورے مکے میں، پورے عرب میں ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ نام نہیں دیتے تھے، اتنی معزز لیڈی تھی، اتنی معزز خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ بہت بڑی بزنس پرسن تھی، پورے مکے کے جتنے بزنس مین، تاجر، بیوپاری تھے، ان سب کا مال
ایک طرف اور خدیجۃ الکبریٰ کا ایک طرف۔ اتنی بڑی بزنس پرسن بھی تھی وہ، جن کا مال ملکوں میں ایکسپورٹ اور وہاں سے امپورٹ ہوتا تھا۔ یمن، شام، دبئی، جس کا نام اس وقت دبا تھا، دبا، دال با الف، دبا تھا، اور اس وقت بھی وہ شہر دبا جسے آج دبئی بولتے ہیں، انٹرنیشنل فیئر وہاں لگتا تھا۔ چائنیز بزنس مین، انڈین، افغانستان، افغانی اور عرب کے تو مختلف علاقوں کے ہوتے ہی ہوتے تھے، وہ تمام بزنس مین اور ان کا مال وہاں ہوتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر وہاں گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اس علاقے کا ایک وفد آیا، وفد عبد القیس، اسی ایریے کا، تو آپ نے اس ایریے، اس علاقے کے قریوں کا حال پوچھا، قریوں کا نہیں، ان میں جو سرپنچ تھے، بڑے بوڑھے سرپنچ، ذمہ دار، شیوخ، ان کے تعلق سے پوچھا کہ وہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ فلانے ہیں، اس محلے کا کیا حال ہے؟ تو وفد عبد القیس میں جو لوگ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہمارے ایریے اور ہمارے ملک اور ہمارے شہر کا حال ہم سے زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں آپ کے علاقے میں بہت گیا ہوں، بہت جوتے گھسے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں مسند احمد کے۔ لقد وطئت بلادکم، میرے پیر بہت گھسے ہیں، جوتے بہت گھسے ہیں تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ کہاں کہاں گئے؟ ان کا غلام میسرہ ساتھ ہوتا تھا، وہ آ کے رپورٹ دیتا تھا کہ ایسا بندہ تو دیکھا ہی نہیں، اتنا ایماندار، صادق الامین۔ تو صادق الامین کا نکاح طاہرہ ہی کے ساتھ جوڑ کھاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اسی سفر کی 25 تاریخ میں ہوا ہے، ابن کثیر کی روایت کے مطابق۔ ابن کثیر جیسا مورخ، محدث، مفسر، عالم اسلام، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح سفر کی 25 تاریخ میں ہوا۔ حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہے، اور خدیجہ کے 2 شوہر پہلے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا نکاح ہے۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی، پہلا نکاح عتیق ابن عائس سے ہوا، بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند رکھا۔ دوسری شادی مالک بن زرارہ سے ہوئی، 2 بیٹے پیدا ہوئے، حالہ، یہ لڑکی کا نام نہیں ہے، حالہ، اور ہند، ہند لڑکے کا نام بھی ہے، ہند لڑکی کا نام بھی ہے۔
جس ہند میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد ہے، صلبی بیٹے ہیں، یعنی یوں تو ہم اور آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، مگر بہت واسطے ہیں، ہزاروں واسطے، اور یہ سگے ہیں بالکل آدم اور حوا سے۔ ہند ادھر رہے، یہ بلاد ہند کہلایا۔ دوسرا بھائی سندھ آگے بڑھ گئے، وہ بلاد سندھ کہلایا۔ تو جس سرزمین پر ہم پیدا ہوئے، ہم رہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ کا ملک ہے، تو ہمارے باپ کا ملک ہے۔ آدم بھی نہ اترے ہیں تو اسی سرزمین پر، اسی ملک میں اترے ہیں۔ بہرحال تو اسی سفر کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ دیکھیے کتنی برکتیں آئیں، جتنی بھی اولاد ہوئی ہے حضور کی، ایک ماریہ قبطیہ باندی کو چھوڑ کر، جن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم، اور بچپن ہی میں وہ فوت کر گئے، باقی تو ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، حالانکہ اس وقت تو جاہلیت میں بہت زیادہ یہ فیل کیا جاتا تھا کہ اس مہینے میں نکاح نہ ہو، اس مہینے میں شادی نہ ہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب جو بڑی بیٹی، بڑے داماد ابو العاص ابن ربی، دوسری رقیہ، ام کلثوم، اور چوتھی اور ساری اولاد انہی سے ہوئی دنیا میں۔ جو حضور کی اولاد پھیلی، سادات دنیا میں جہاں بھی ہیں، حسنی ہو حسینی ہو، وہ سب حضرت فاطمہ کی اولاد، انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ابن کثیر کی روایت، طبری کی روایت، قرطبی کی روایت، جتنے بھی محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اعلام اسلام ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ آپ نے جڑ کاٹ دی ہے اس خیال اور اس سوچ اور اس تھاٹ کی کہ سفر تو منحوس مہینہ ہے، سفر المظفر، یہ تو بڑا کامیاب بامراد مہینہ ہے۔ بہرحال سفر اس کے معنی ہے خالی ہونے کے۔ عربوں میں جب نام رکھے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے، کلاب ابن مرہ کے دور میں، تو جو نام مہینوں کے رکھے گئے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے سینس، کچھ نہ کچھ پیچھے اس کا ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ۔ اب باقی کی تو تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور گھڑی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو عرب 3 مہینے لگاتار حج کے تعلق سے لڑائی جھگڑے سے رکے رہتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایسے تھے کہ بھئی لڑیں گے نہیں۔ کوئی باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل، بہن کا قاتل، ماں کا قاتل اگر سامنے سے گزر رہا ہے تو آنکھیں پھیر لی،
نظر انداز کیا، اگنور کیا۔ یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد جیسے ہی سفر شروع ہوتا تو گھر خالی کر دیتے۔ سفر کے معنی خالی کرنے کے ہیں، گھر خالی کر کے لڑنے چلے جاتے یا روزی روٹی کمانے چلے جاتے۔ ان کی روزی روٹی بھی یہی تھی کہ یہاں مار دھاڑ، وہاں مار دھاڑ، اس کو لوٹا، اس کو کھسوٹا۔ تو اس لیے اس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں کہ مکہ خالی ہو جاتا تھا، یا جہاں جاتے، جہاں لڑائی کرتے، جہاں خون خرابہ کرتے، ان کا گھر خالی کر دیتے، ان کی جان و مال کے اوپر حملہ کرتے، ان کا گھر خالی کر دیتے۔ اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ حضور کی پیدائش سے 150 سال پہلے کلاب ابن مرہ کے دور میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا ہوتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ نام رکھے گئے مہینوں کے، جیسے جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ، تو ٹھنڈ بہت پڑ رہی تھی، لوگ جم رہے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ تو اس مہینے میں پتے پیلے پڑ گئے، پیڑوں کے پتے خزاں تھا اور پتے پیلے پڑ گئے، اور صفر کے معنی پیلے کے بھی ہیں، اسی سے صفرہ بیماری ہے، اور پیلیا جسے کہتے ہیں وہی چیز ہے۔ یہ بھی ایک بعض مورخین کا کہنا ہے۔ بہرحال تو یہ مہینہ سفر المظفر ایسا بامراد اور ایسا کامیاب مہینہ ہے کہ آج جو ہم اور آپ اس مسجد گدا بیگ میں بیٹھے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں مسلمان رہتا ہے، بستا ہے، وہاں مسجدیں قائم ہیں، میناروں سے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، وہ اسی سفر کی برکت ہے۔ سفر کی 27 تاریخ تھی، آج 25 ہے، اور عرب میں 26 ہوگی، ایک دن کا تو فرق ہے۔ تو سفر کی 27 تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں مکے سے۔ ستمبر کی 13 تاریخ ہے، ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آج 25 تاریخ ہے، وہ 13 تاریخ تھی، سن 622 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ٹیکم ٹیک دوپہری ہے، اور آپ اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر، جس کو تمام مفسرین نے، محدثین نے، تمام سیر کے جتنے بھی مصنفین ہیں، ان سب نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ٹیکم ٹیک دوپہری 27 سفر، اور اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں ڈھانٹا باندھنا، یہاں کا مجھے نہیں پتا، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی سارا چہرہ گرمی سے بچنے کے لیے بظاہر، لیکن احتیاط کی غرض سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔
اس کے باوجود جو آپ نے احتیاطیں کی ہیں اور اسباب اختیار کیے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا اسباب کے تحت بنائی ہے۔ توکل ہو اللہ کی ذات پر 100% کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی کے ساتھ تدبیر ہو 100% توکل اور 100% تدبر تدبیر۔ 4 مہینے سے بھی پہلے سے تیاری تھی سفر کی۔ یہ سفر ہجرت جس کے صدقے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ اٹھے اور چل دیے۔ پوری پلاننگ کے تحت، پوری پلاننگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ہند کی روایت ہے، یہ وہی ہند ہے جو حضرت خدیجہ کے بیٹے مالک بن زرارہ سے، ایک حالہ بیٹے اور ایک ہند چھوٹے سے تھے، 6 مہینے کے، جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، خدیجہ کا 3، رسول اللہ کا پہلا، تو وہ ساتھ میں لے کر آئی تھی گود میں۔ پرورش حضور نے کی، رسول اللہ نے کی، اس لیے ان کا لقب ہے ربیب رسول اللہ، حضور کے پروردہ، حضور کے پروردہ، حضور نے پرورش کی۔ اب اگر یہ 6 مہینے کے تھے، مان لیجئے 6 مہینے کے تھے، 3 مہینے کے تھے، 1 مہینے کے تھے مثال کے طور پر، ورنہ تو سال 6 مہینے کے، لیکن 1 دن کے بھی اگر تھے، نبوت سے آپ سرفراز ہوئے 15 سال کے بعد، تو اب یہ بچہ 15 سال 1 دن کا ہو گیا، اگر 1 دن کا بھی ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، کامن سینس کے حساب سے 4-6 مہینے کے ضرور رہے ہوں گے، مگر میں کہتا ہوں 1 دن کے بھی اگر تھے تو 15 سال کے بعد نبوت سے آپ سرفراز ہوئے ہیں جبل نور میں، تو اب یہ بچہ 15 سال اور 1 دن کا ہے، اور 3 مہینے کے تھے تو 15 سال 3 مہینے کا ہے، اور 1 سال کا ہے تو 16 سال کا بچہ ہوشیار ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں بالغ ہوتا ہے، عقل و شعور رکھتا ہے۔ گویا غار حرا سے جب رسول اللہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے ہیں اور کہا ہے کہ زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ کپڑا اڑاؤ، اس وقت نہ حسن ہے نہ حسین ہے نہ فاطمہ ہے، اور اگر ہے تو یہ ہند ہے، رسول اللہ کا پروردہ، جو دیکھ رہا ہے، پہلے دن سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تمام سیرت کی کتابوں میں، تمام شمائل نبوی میں، تمام سیرت کی احادیث کی کتابوں میں ان کا ٹائٹل ہے کان وصافاً لرسول اللہ، رسول اللہ کے سب سے بڑے سیرت نگار، اس لیے کہ پہلے دن سے، پہلی گھڑی سے وہ دیکھ رہے ہیں، ابا کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَطَادٍ، ہر سچویشن کا سلوشن ہوتا تھا آپ کے پاس، ہر صورتحال سے نبٹنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے، کیا عمل کیا جائے کہ اس سے نکلیں، ان پریشانیوں سے، ان مسائل سے، ان مصائب سے، ان مشکلات سے جو زمانے میں ہیں اور واقعی ہیں۔ ہم شتر مرغ کی طرح زمین میں، ریت میں اپنا منہ نہیں ڈال سکتے کہ اللہ مالک ہے، نہیں، ان حالات سے کیسے نپٹا جائے اس کا حل رسول اللہ کے پاس ہوتا تھا۔ 4 مہینے سے بھی پہلے سے سفر ہجرت کی پلاننگ ہے۔ 2 مضبوط اونٹنیاں 800 درہم کی آپ نے خرید کے
حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں الرٹ پوزیشن میں کھڑی کر دی کہ جس وقت جس گھڑی اللہ کی طرف سے گرین سگنل ہو ہم چل پڑیں۔ 800 درہم، 400 کی ایک، 400 کی ایک۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کلید بردار کعبہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی ایک ڈپلیکیٹ چابی رہتی تھی لکھنؤ کے، مولانا ابو الحسن علی ندوی، جن کو سعودیہ کا بادشاہ فہد والدنا کہتا تھا کہ ہمارے باپ کے درجے میں، ہمارے باپ کے درجے میں، ان کی جوتیاں اٹھانا فخر سمجھتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت عرب میں 80 درہم کی ایک اونٹنی مل جاتی تھی نارمل، سواری کے لیے نارملی 80 درہم کی مل جاتی تھی۔ آپ نے 80 اور 100 اور 200 والی نہیں خریدی، 400 والی، یعنی 5 گنا زیادہ قیمت کی۔ تو جب 5 گنا زیادہ قیمت کی ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی 5 گنا زیادہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ایک کار وہ ہے جو آپ 10 لاکھ کی خریدتے ہیں، ایک گاڑی وہ ہے جو 50 لاکھ کی خریدتے ہیں۔ فرق ہوگا دونوں میں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اگر تعاقب ہونے لگے تو 10 لاکھ والی نہیں پکڑ سکتی 50 لاکھ والی کو، اس کا انجن، اس کی ہر چیز مضبوط ہوگی، مقابلہ نہیں کر سکتی 10 والی۔ اگر 50 لاکھ کی ایک گاڑی آپ نے خریدی ہے اور دوسری 2.5 کروڑ روپے کی ہو، 5 گنا زیادہ قیمت کی ہو، تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے زمینی حقیقت کو سمجھا۔ ہمارا نوجوان تو کہہ دیتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ ارے اللہ تو مالک ہے ہی، اور کون مالک ہوگا؟ اللہ ہی نے بتایا کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ، کہ جو بھی تیاری تم سے ہو سکتی ہے وہ کرو، پوری کرو۔ تو شریعت بتا رہی ہے، دنیا کا ہر مذہب بتا رہا ہے، دنیا کا ہر کلچر بتا رہا ہے۔ آپ نے 5 گنا زیادہ قیمت کی وہ 2 مضبوط اونٹنیاں لے کر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں الرٹ پوزیشن میں رکھ دی۔ اب سگنل ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ رات میں نکل جائیں یہاں سے، اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی نہیں چل پڑے، کپڑا لپیٹا چہرے پر، آدمی جلدی پہچان بھی نہیں آتا۔ اول تو دوپہر میں قصبوں کے اندر، قریوں کے اندر جہاں گرمی پڑ رہی ہو تیز، آدمی گھروں میں آرام کرتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی بہت ہی ایمرجنسی سے آدمی نکلے باہر۔ اب کپڑا لپیٹے ہوئے آدمی جا رہا ہے، پہچان میں نہیں آنے کا یہ کون ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے کہا خیر، خدا خیر کرے، یہ وقت تو آپ کے آنے کا نہیں ہے۔ وہاں اسما بیٹھی ہیں، عائشہ بیٹھی ہے، عائشہ سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی ہے، اور اسما بڑی بہن ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو یہاں سے ہٹاؤ، سیکرٹ بات، ان کو یہاں سے تخلیہ خلوت۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور یہ تو آپ کی اہلیہ ہیں اور یہ بچیاں ہیں میری۔ آپ نے فرمایا نہیں ہٹاؤ۔ دیکھیے یہ ہے سیکرٹ کی بات۔ آدمی سمجھتا ہے ارے یہ تو اپنے ہیں، ان سے کیا پردہ ہے، وہی اپنا زہر بن جاتا ہے۔ یہ تعلیم دیا، مشورہ ہوتا ہے، آپ مشورہ کرتے، اس کوئی خاص مشورہ کرتے تو آپ کا ایک کوڈ ورڈ تھا، افینہ غریب۔ مجمع میں پتہ نہیں نا کون کون بیٹھا ہوا ہے، اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں۔
افینا غریب. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے آپ اپنے اخلاق سے کہ بھائی جو باہر کا ہو اسے نکال دو یہاں سے. یہ تو بد اخلاقی تھی. اور آپ تو مجسم اخلاق ہیں, خلوق عظیم ہیں, خلوق عظیم سے بھی اوپر ہیں آپ. تو آپ کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا افینا غریب. بھئی کوئی پردیسی ہیں؟ صحابہ دیکھتے, کوئی نظر نہیں آتا تو وہ کہتے کہ نہیں ہے. آپ فرماتے دروازہ بند کرو. کوئی ہوتا اجنبی تو فرماتے صحابہ کے ہاں ہیں. آپ فرماتے بھئی ان کو ان کے کھانے کا پینے کا رہنے کا بندوبست کرو, ان کو ان کی خاطر کرو. وہ کہتے آئیے 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 تشریف لائیے, یعنی ایک اچھے انداز سے وہاں سے ہٹا دیا. اور پھر فرماتے دروازہ بند کرو, مشورہ کرتے. یہ احتیاط, جس احتیاط کے ہم دشمن ہیں, رسول اللہ کی احتیاطیں دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا بچیوں کو ہٹاؤ, مشورہ کیا. جی حضور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے آج رات کو نکلنا ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ دیکھیے, حضرت علی سے کہا میری سبز چادر اوڑھ کر رات کو لیٹ جائے. تھوڑا دشمن کنفیوز رہے, کنفیوز, ہولڈ پر رہے, ہولڈ پر. بستر ہی خالی ہے, اسی وقت سے بھاگ دوڑ لگا دیتے کہ چلے گئے بھائی, چلے گئے بھائی, چلے گئے, پکڑو پکڑو. تھوڑا ہولڈ پر رکھو دشمن کو, کنفیوز رکھو. حضرت علی سے کہا کہ آپ بستر پر لیٹیں, آرام سے لیٹیں, میری چادر اوڑھ کر لیٹیں, اور 3 دن کے بعد فلاں مقام پر ملو. جو امانتیں میرے پاس ان دشمنوں نے رکھوائی ہیں, یہ فلاں کے ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, فلاں کے اتنے پیسے ہیں, فلاں کا یہ زیور ہے, فلاں کی یہ چیز ہے, ان کے حوالے کر کے 3 دن کے بعد فلاں مقام پر آنا. جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ 3 دن کے بعد آنا, تو حضرت علی کو تو یہ خطرہ بالکل ہی نہیں رہا کہ دشمن ان کا بال بیکا بھی کر سکتے. دشمن کو ہولڈ پر رکھا. دروازے پہ تمام ہر قبیلے کا نوجوان ہے, اور کہنے والا کہہ کر چلا گیا شیطان نجدی, ابے کیا کر رہے ہو, کیوں کھڑے ہو یہاں؟ وہ تو چلا گیا. کہا بے وقوف, ہمیں بے وقوف سمجھا ہے, جھانک کر دیکھا کہا لیٹے ہوئے ہیں. کہا وہ تو چلا گیا. صبح کو حضرت علی اٹھ کر آئے, پوچھا کہ بھائی کہاں ہے؟ کہا صاحب مجھے تو معلوم نہیں کہاں ہے. خیر, پوری پلاننگ یہ پہلے سے طے تھا کہ غار ثور میں 3 دن رکنا ہے. کس طرح رکنا ہے؟ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ دن بھر اس ہوٹل پر, اس ڈھابے پر, اس چوپال پر, اس چوپال پر بیٹھو, خالی بیٹھو, سنتے رہو یہ دشمن یہ کیا کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں, کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں. خالی بیٹھو, اور رات کے اندھیرے میں یہاں آؤ. کس طرح آؤ؟ عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق کا غلام تھا, بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے تھا کہ آگے آگے تم چلنا, اور عامر بن فہیرہ پیچھے پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کے چلیں گے تو پیروں کے نشان گڈمڈ ہو جائیں گے. پوری دیکھیے سیٹنگ, پلاننگ, پوری منصوبہ بندی. جس منصوبہ بندی کے ہم دشمن ہیں کہ اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں, اس منصوبوں کے ہم دشمن ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس منٹ کا کام سیکنڈ میں ہو جائے. حضرت اسما کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ کھانے پینے کا بھی سامان ساتھ میں لے کے آئے. 3 دن وہاں رہے, اور ایک شخص عبداللہ بن اریقط جو کافر تھا, نان مسلم,
لیکن النون روٹ کا وہ ماہر تھا۔ آپ چاہتے تو جو مین روڈ ہے مکہ ٹو یثرب جس کا نام مدینہ رکھا گیا، آپ چاہتے تو روڈ اس عام روڈ پر چلے جاتے، آپ نے اس روڈ کو نہیں چنا، بالکل الگ جانا ہے ادھر، آپ جا رہے ہیں ادھر، لانگ روٹ سے آپ نے 480 کلومیٹر کا راستہ آپ نے طے کیا، اور 18 سفر کو آپ وہاں سے چلے ہیں، اور جناب 23 ستمبر آج بھی 23 ہے، 622 کو آپ عقبہ میں پہنچے ہیں۔ کس طرح سفر آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ کوئی بھی راستے میں اگر میرا نام پوچھے تو نام نہ بتانا۔ دیکھیں یہ ہے اسباب، یہ دنیا اللہ نے اسباب کے تحت بنائی ہے۔ اسباب السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ جو تو نے اسباب پیدا کیے ہیں، اسباب بنائے، یہ بیکار نہیں بنائے۔ بے شک اللہ کی ذات پر توکل، 100% توکل اور 100% تدبر ہو، تدبیر ہو، حکمت عملی ہو، اسباب اختیار کیے جائیں۔ آپ نے ساتھیوں کو بتایا میرا نام نہ بتانا، کوئی نام پوچھے تو کیا کہنا؟ باغن و حادن۔ میں کون ہے یہ؟ میں ایک ڈھونڈ رہا ہے ایک بتا رہا ہے، ایک ڈھونڈ رہا ہے ایک بتا رہا ہے۔ بادشاہ کون ہے یہ؟ بھائی ایک ڈھونڈ رہا ہے ایک بتا رہا ہے۔ وہ سمجھتا کوئی جانور کھو گیا ہوگا، کوئی آدمی کھو گیا، یہ ان کا کھو گیا ہے، یہ راستہ بتانے والے ہیں۔ یا یوں فرماؤ، آپ نے کہا یا یوں کہنا کہ رجل یہدی السبیل، یہ راستہ بتانے والے ہیں۔ وہ سمجھتا جیسے 4 مینار کا راستہ بتانے والا کوئی ہو پردیسی آدمی کو، یہ راستہ بتانے والا۔ آپ کی منشا ابو بکر کی یہ ہوتی کہ آخرت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اس طرح میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط در احتیاط، اور پھر بھی سراقہ مل گیا، سراقہ پہنچ گیا، اس کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے، توبہ کی اس نے، حضور معاف کر دیں مجھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں۔ گھوڑا کے پیر جو زمین میں دھنس گئے تھے وہ نکل آئے۔ کہا اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ یہاں بیٹھو، اور جو بھی ادھر سے آئے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے ان کو یہیں سے واپس کر دو۔ یہ سب کیا ہیں؟ اسباب، احتیاط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو، رسول اللہ کی لائف اور رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اگر اس سے روگردانی کریں گے اور پیچھے ہٹیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ہر کام تدبر سے کرو، حکمت سے کرو، شعور کے ساتھ کرو، بے شعوری سے مت کرو، اور جیسے حالات ہوں ان سے نمٹنے کے لیے پلاننگ کرو، منصوبے بناؤ، اور حکمت کے ساتھ کامیابی پاؤ۔ اللہ تعالی مجھ سمیت تمام امت کو، اور خاص کر امت کے نوجوانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے پر اور ہر گوشے پر، زندگی کے ہر رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔